سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ہمارا دنیا کا یہ دستور ہے آفیسز میں یا اسٹوروں پہ کام کیا جاتا ہے تو ویجز جو دی جاتی ہیں اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں اوقات کے مطابق جو وقت ہے اس کے مطابق ان کو پے کیا جاتا ہے جنرلی بات کر رہا ہوں زیادہ ٹیکنیکلی مجھے بات پتہ نہیں پیمنٹ کی جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھئی ایک تو عام اوقات ہوتے ہیں جس میں یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے شام کو 4 بجے کام کرنا ہے اس کی ایکسٹینڈڈ پے ہوتی ہے جو ہر آدمی کو مل جاتی ہے ہر وہ لے لیتا ہے اس کے بعد پھر کچھ ایسے وقت آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ذرا سخت وقت ہوتے ہیں تو جب اس میں کوئی انسان اوور ٹائم لگانے لگتا ہے تو پھر پے کا سٹینڈرڈ کچھ بڑھ جاتا ہے ایسی ہے نا بھائی اس کے بعد پھر اور بھی خطرناک اوقات آنا شروع ہو جاتے ہیں نائٹ شروع ہو جاتی ہے جب اس نائٹ لگانے لگتا ہے تو اس میں کچھ اور میں خاص بڑھ جاتے ہیں پیسے تو اس سٹینڈرڈ سے بڑھتا چلا جاتا ہے معاملہ اسی طرح پھر جیسے جیسے وقت کرٹیکل ہوتا رہتا ہے مشکل بنتا رہتا ہے کام کرنے کے لیے تو جو لالچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو لگا ہی لوں تھوڑے دن تو کیا فرق پڑتا ہے تو وہ زیادہ ان وقتوں کو پسند کرتا ہے جس میں زیادہ پیسے ملتے ہیں کہتے ہیں اس میں مجھے لگا دیں اب میں کام کر لیتا ہوں خیر ہے لالچی کہہ دیں یا ضرورت مند کہہ دیں بیچاروں کوئی ہوگا تو مسئلہ تو ہے نا کوئی نہ کوئی تو اس پہ اکتفا نہیں کرتا کہ جو سٹینڈرڈ اوقات ہیں اس پہ نہیں کرتا میرے مولانا نے بھی ایسے وقت اوقات مقرر فرمائے بڑی فٹ مثال آئی ہے ماشاء اللہ اللہ پاک نے بھی اس طرح اپنے مزدوروں کے لیے ہم کون ہیں اونچا بولا ہے بادشاہ ہے وہ بھی مزدور ہے کنگ ہے وہ بھی مزدور ہے وزیر ہے وہ بھی مزدور ہے غریب ہے وہ بھی مزدور ہے ہم کیا ہیں مالک کون ہے ہمارا کون ہے کون ہے ہاں یہ بات تو اس مالک نے بھی ہم مزدوروں کے لیے ایسے اوقات بنا دیے کہ بھائی اسٹینڈرڈ اوقات اس کی یہ تنخواہ ہے اسٹینڈرڈ اوقات کون سے ہیں بھائی 5 وقت نماز پڑھنا یہی ہے نا یہ تو اسٹینڈرڈ اوقات ہے اس پہ تنخواہ ملنی جو کام کرے گا آپ فجر پہ اٹھو عصر پہ اٹھو زہر پہ سو فٹافٹ کام کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہ کام اس وقت ڈیوٹی دیتا رہے گا جس طرح میں اس کو بتایا مزدوری کرتا رہے گا اس کا کام جو ہے بنتا رہے گا
تو اللہ پاک نے اسی طرح پہ اوقات مقرر فرمائے ہیں. ہر اوقات پہ جو مقرر کی ہے اللہ نے کام ڈیوٹی مقرر کی ہے اس پہ جو کہتا ہے اللہ پاک اس کے مطابق اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. دیکھا آپ نے کئی اوقات آپ کو ایسے ملیں گے اس میں حدیث آتی ہیں کہ اس وقت کوئی یہ عمل کرے تو اس کو یہ ثواب ملتا ہے, اس کو یہ کرے تو اس کو یہ ثواب ملتا ہے. اور ایسا معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے یہی اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ جس وقت نفس کو زیادہ مصیبت پڑے اور زیادہ بار پڑے نا اللہ نے اپنی تنخواہ بڑھا دیتا ہے. اللہ تہجد کی ایک نماز زبردست نماز ہے, بولے سبحان اللہ. ان بیوقوفوں کے لیے جو سست ہیں لیکن جو لالچی ہیں, دنیا کے لالچی ہیں نا کہ رات کو ہی کام کروں گا, تو جو لالچی آخرت ہے وہ قضیہ میں تو رات کو ہی کام کر لوں گا, خیر ہے, دن کو سو جاتے ہیں. بسا اوقات ٹائم کر کے اپنا جو اوقات ہیں اسٹینڈرڈ لگا لیتے ہیں, پھر باقی اپنا یہی کہیں گے کہ جس میں زیادہ مزدوری ملتی ہے اس میں جاگتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے اس میں. ہیں ایسے لوگ, یہ چیزیں سمجھ آ جائیں نا تو پھر آدمی دین مشکل نہ لگے. بولے سبحان اللہ. پھر تہجد گزار بننا بھی مشکل نہ لگے انسان لگے نہیں. اس نے مزدوری زیادہ مل لی یار, پاگل آدمی میں بستر پہ لیٹوں, اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور پھر اس میں جو حدیثیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان پہ اتر آتا ہے, اس کی آوازیں مارتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگے کتنی بڑی مزدوری مل رہی ہے اس وقت دیکھیں. اور ہم جو بندروں کی طرح سوئے پڑے, عورتیں ٹکانے مار رہی ہیں, مرد بھی جو ہے مستی کر رہے ہیں. کیوں؟ فرض تھوڑی ہے جی, متاثر لگا ہے. تو یہ اوقات کوئی فرض تھے جو آپ رات کو کام کر رہے ہیں سینسبری کے اندر. جی صاحب کتنے جا رہے جی؟ سینسبری جاؤ. کام تو نہیں جی, میں سوچا اور ٹائم لگا لیں, خالی بیٹھے ہیں, گڈی کی بڑی گڈی لے لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. تو جو آخرت کے لالچ ہوتے ہیں کہتے ہیں پاگل میں سوئیں گے. تو تصاویر جن کو مزاج قرآن کہتا ہے کہ ان کے تو پہلو نہیں لگتے بستروں پہ. بولے سبحان اللہ. وہ تو تڑپتے رہتے ہیں مال کمالو. کیوں کہ یہ تو چند دن ہے ہماری سانس. بابا یہ کوئی ہمیں کوئی انلمیٹڈ سانس تھوڑے دیے گئے. تو یہ اوقات بہت قیمتی ہیں, تو بڑے لمیٹڈ اوقات ہیں, اس میں کچھ اوور ٹائم لگا لیں ہم. اور خاص طور پہ جو بیمار ہو رہے ہیں, جو جن کے حالات خراب ہو رہے ہیں, اور جو بیچارے جا رہے ہیں, ان کو تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اس چیز پہ. اچھا وہ زیادہ ڈیل ہو جاتے ہیں, کتنے بیوقوف. حالانکہ جانے کا ٹائم تو خیر سب نہیں جانا ہے, لیکن جو کوئی ایسا ہو جائے کہ جو بیچارہ کام نہ کر سکے یا بیمار ہو جائے, بڑے مزے سے بیٹھے رہتے ہیں. میں جی دل نہیں کرتا, بیمار جو ہے جی ہمیں تو چھوٹ ہے جاؤ. اس میں تو زیادہ زور لگایا تھا. جیسے جیسے بڑھاپا ہے تو پھر اسٹینڈرڈ ٹائم پہ نہ جائے, بلکہ کدھر جائے, اوور ٹائم پہ جائے, اوور ٹائم کی طرف جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مزدوری میں بتائی ہیں. سبحان اللہ بولے. مزدوری کے نام بتائیں, جیسے میں نے بتایا نا صبح کی مزدوری کا نام کیا بتایا, تہجد. اس کے بھی کہتا بھی تہجد بہت اچھی حدت. یہ بھی ہے, ابھی آپ نے عشاء پڑھی نا, تو آپ عشاء کے بعد نفل پڑھ لیں 4, تہجد ہوگی. کوئی مشکل نہیں, مشکل ہے. ابھی عشاء پڑھی ہے, اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت کی نیت کر کے بعد میں آپ تہجد گزار ہو گیا. یہ بھی کوئی نہیں کرتا, اندازہ لگائیں. جس نے کہا جی میں یہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ صبح بھی ضرور اٹھیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, ڈبل ہو جائے گی. بولے سبحان اللہ. اس نے صبح کی نیت بھی کر لی. لالچی جو ہوا اللہ, ایسا کوئی لالچی نظر آتا ہے آج کل؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں اس پہ کہ ہم نے مرنا ہے یا ہم نے دنیا سے نکلنا ہے. ہمیں تو یہ نوٹ جو نظر آتا ہے نا, اس تصویریں بنی ہوئی ہیں عجیب عجیب بادشاہوں کی, اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. جو اللہ کے نوٹ چھپتے ہیں سبحان اللہ, اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے. اتنے یقین ہمارے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے یقینوں کو ہم بلند کریں, کسی اہل یقین کے پاس بیٹھے ہیں, اس کے متھے لگے کہ کر کے رہے آدمی. صبح اٹھتا ہے پھر یہ لگ جاتا ہے اپنی نماز کے ساتھ, پھر اگر جب ایسے آدمی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو پھر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا, ہمارے دل میں شوق پیدا ہوگا, یار یہ بھی کرتا میں بھی کر سکتا ہوں. ایسے آدمی ڈرنا چاہیے, دوستی کرنی چاہیے, دوستی کرنی چاہیے. ہم ڈرتے ہیں وہ اس کے پاس نہ جانا, پاگل, یہ تو پاگل ہے, یہ پتہ نہیں لگا رہتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کا یقین اتنا بلند ہے کہ کسی وقت بھی میرا مولا مجھے بلا لے گا تو الحمدللہ خاصا مال ہوگا میرے پاس, اچھی چچی مہر دوں گا اس کو. سبحان اللہ. یہ مہر ہوتا نا اوروں کا, یہ لگ رہا کون سی خوبصورت ہو رہا, کہتے اس کا مہر تو اتنا, جی یہ لیں مہر, ایک تہجد. سبحان اللہ. مل گئی ہے یا نا,
پھر ہم جہاں بھوکے ننگے جائیں گے نہ یہاں پہ بھی سوسج کوٹی لے رہے تھے وہاں بھی سوسج کوٹی کے چکر میں چلے جائیں گے. ہوتا ہے کیا زندگی ایسی. بھائی بیدار ہو جاؤ, ہوشیاری پکڑو, سمجھے نا. یہ دنیا غفلت کی دنیا نہیں ہے, غفلت سے زندگی گزارنے والی زندگی نہیں ہے پاگلو. جس حالت میں بھی ہے, جب تک بیمار ہے, درد ہے, ہاتھ نہیں ہل رہا, بس جب تک سانس ہل رہا ہے اللہ پاک ہر سانس کے ساتھ عمل دیتا ہے. ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ کہتے رہیں, اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں ہے. وہ بیٹھے ہیں جی بیمار ہیں ہم, تو ہمارے تو ہاتھ نہیں ہل رہے, ہمارے تو یہ ٹانگیں نہیں ہل رہی, ہمارا تو یہ فلاں نہیں ہو رہا, ہمارا تو جسم نہیں ہل رہا, اور جو کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ پاک نے پھر بھی ہمیں الحمدللہ اوقات بھی دیے ہیں اور ہمیں عمل کرنے کی جانچ طریقہ بھی بتا دیا کہ کسی وقت بھی جب تک میں تجھے اپنے پاس نہیں بلا لوں گا تو کما سکتا ہے, نکھٹو نہیں ہو سکتا آخرت کے لیے تو کسی حالت میں بھی. کریں گے بھائیوں, پکی بات ہے. سستی نہیں چاہیے اس دنیا میں, سستی نہیں چاہیے بھائی. تعلق نہیں سستی کا, یہاں تو کچھ کام نہیں بنے گا. ارے سستی کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ لیٹے رہے چلے بستر پہ, آج سارا دن بستر پہ لیٹے رہتے, چلے ٹھیک ہے کچھ نہیں کرنا بھائی, پھر خواب پھر خواب پھر خواب, اٹھ کے کھانا کھا دے پھر لیٹ جاتے. سر بتائیں دن ضائع گیا کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ ایک دن زندگی سے دن نکل گیا نا. آج جو اب تک ہم نے جو بکواس بازی کرتے رہے ضائع ہو گیا نا, سارا نکل گیا نا دن. کتنے اچھے اچھے ہماری مزدوری کے اوقات آئے تھے, صبح سے لے کر عشاء کے بعد سے اتنے بڑے بڑے اوقات آئے تھے کہ اوور ٹائم ایسا لگنا تھا نا, بولے سبحان اللہ, کہ مالا مال ہوتا نہیں پڑے. چلو اب گزر گیا, اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے, بہت کرم والا ہے. اللہ کہتا ہے چلو آج تم نیت کر لو تو پیچھے بھی میں تمہیں کام کرا دوں گا. کرتے ہیں نیت, پکڑیں گے نا وقت کو. اوور ٹائم لگانا, اسٹینڈرڈ ٹائم نہیں. اسٹینڈرڈ ٹائم پتہ ہے وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. یہ اسٹینڈرڈ ٹائم ہے, اس میں اسٹینڈرڈ تنخواہ مل جائے گی. اوور ٹائم کی بات کریں, پوچھیں کیا کہیے اوور ٹائم لگانے کی تیاری کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ والے کی باتیں سنیں گے, کون کون سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خوب انسان کو چیزیں ملتی ہیں, اور آرام الحمدللہ مالی مال انسان کو مل جاتا ہے. آج کے بعد جو سب بیوقوف ہوگا انسان, جو اسٹینڈرڈ ٹائم تو کم نہیں کرنا ہے, جو ان اوقات پہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہمارے لیے اوور ٹائم کے لیے, ماننا کمائے. اور یہ تو بھائی اگر آپ کی اسٹور میں کام کریں گے تو کیا 10 پاؤنڈ زیادہ دے دے گا, میں اوور ٹائم کیا کرے گا؟ عام اگر آپ ملتا ہے 50 گھنٹے کا ملتا ہے 10, تو کہے گا ٹھیک ہے 3 پاؤنڈ بڑھا دیتا ہوں آپ کو, بڑے خوش ہیں اوور ٹائم لا دیتا ہے. ایسے ہے نا, وہ 3 پاؤنڈ ہی پڑیں گے نا اوور ٹائم کے لیے, اور کیا پڑے گا؟ وہ بھی ٹیکس میں کاٹ کے آپ کو 1.5 پاؤنڈ ملے گا. اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اوور ٹائم لگواتا ہوں, اور میرے اوور ٹائم دینے کا تو تم حساب ہی نہیں کر سکتے. اس کے بعد ٹیکس بھی کچھ نہیں, بلکہ اور اوپر سے اور ایڈ کر دیتا ہوں, 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں اس کو. یہاں تو ٹیکس دیتے ہیں, وہاں بڑھ رہا ہے. بولے سبحان اللہ. کتنا ویسٹ کیا ہے میں نے زندگی میں. اپنی بات کرو, اندازہ لگاؤ کیسے کیسے اوقات میری صبح سے لے کے شام تک گزرتے ہیں دوستوں. اللہ کی ہر اوقات پہ اللہ پاک نے دکھائی چیزیں. ظہر کے بعد دیکھیں ایسے ایسے اوقات آتے ہیں نا, بڑے لاجواب آتے ہیں. بٹوین ظہر اور عصر زبردست, ظہر اور عصر اور مغرب میں بہت زبر ٹائم آتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا, جیسے ابھی بھی ایک آدمی جوائی مار رہا ہے بیٹھ کے, اس کو بھی نیند آئی. یہ کون ہے؟ یہ شیطان جو ہے نا, جو ٹائم ہمارے کمانے کو ہوتا ہے وہ ٹائم, اس کے اندر ہمیں سلا دیتا ہے, اتنا سست کر دیتا ہے کہ منہ کھول رہا ہے, کوئی جوائی مارے تھا, ابھی مارا تھا, بھائی مارا, چستی آنے ہی نہیں دیتے. اور جو حدیث ہوتا ہے نا الحمدللہ آخرت کا جب کام, اس کو اسی وقت جاگ آتی, آنکھ کھلتی اس کی, اس کو ہوشیار ہوتا ہے. ویسے اونگ آتی رہتی ہے, ویسے اس کو دیکھا نا ویسے بیٹھا ہے, وہ نیند آ نہیں. جیسے وہ کمانے کا وقت آئے گا نا, اس کو دیکھو کتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے, اسمارٹ ہو جائے گا نا کمانے کے لیے. کہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ہم اپنا موازنہ کریں. میں کس سے نہیں سنا رہا, آپ کو زور لگا رہا ہوں آپ کے ساتھ, کہ ہم اپنا کیا کریں, موازنہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے. کمپیئر کریں اپنے آپ کو کہ یہ کیا باتیں ہیں اور میں کیا ہوں, کتنا میں وہ ٹائم لگاتا ہوں, کتنا وقت میں نے ضائع کیا. کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے, اللہ پاک کہتا ہے
اسٹینڈرڈ ٹائم کے بعد کسی میں اوور ٹائم دینا شروع کر دیتا ہوں. ایک مجھے یاد آ رہا ہے, میں بتاؤں, کریں گے بھائیو؟ ایک عجیب ٹائم مجھے یاد آ رہا ہے دوستو, دل کرتا ہے بتا دوں آپ کو بھی, ہے نا, آئے تو ہے نا, بیٹھے ہو میرے سامنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, دل کرتا ہے بتا ہی دوں. بتا یہ کہ یہ جو بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد چھوڑنا نہیں ہے وقت, پھر تو پاگل ہوگا وقت چھوڑے گا, گنڈ مطلب کہ یہ تو ہم نے وقت چھوڑنا نہیں بھائی, اس کو کمائی کرنی اور پھر یہ وقت ہے کہاں آتا ہے, کبھی رمضان میں آ رہا ہے, کبھی جمعے کو آ رہا ہے. اچھا دن کے ساتھ بھی ان کے ٹائم بڑھتے رہتے ہیں. اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک اوقات, یعنی رمضان میں تہجد اور ہوگی, سبحان اللہ, جمعے میں تہجد اور ہو جائے گی, سیٹرڈے کی تہجد اور ہو جائے گی, کہ ہر لمحے جو ہے تہجد کا بھی رنگ بدلتا رہتا ہے, تاکہ بندہ سست نہ اللہ تعالیٰ دینے کی شکل ہے. کبھی سنا ایسا بیان ہے مولانا صاحب؟ نہیں سنا. اور اس کو کہتے ہیں ٹائم کیچر. سبحان اللہ, جی میں نے رکھ دیا نام, وہی بیٹھ کے آپ ساتھ خود ہی رکھ دیا ٹائم کیچر, وقت کو پکڑو. حدیث ہے, حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت فرماتے ہیں. حدیث کو فضائل میں آئی حدیث اپنے اسٹینڈرڈ پہ ہے, لیکن کیونکہ علماء کرام نے بزرگوں کی فضائل میں بیان فرمایا, مفسرین فرماتے ہیں کہ جو فضائل پہ حدیث ہوتی ہیں نا, ضعیف بھی ہوتی ہیں, حسن بھی ہوتی ہیں, لیکن جو فضائل میں آ جاتا ہے پھر انشاءاللہ وہ اچھی ہو جاتی ہے حدیث. اس پہ کوئی بات نہیں, اب ہم اچھی نہیں اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں, فضائل کی ہے نا, تو اللہ انعام دے دیتا ہے انشاءاللہ. وہ ایسی حدیثوں سے جو بزرگ بیان کرتے ہیں. تو ایک حدیث ہے کہ بھائی ایک ٹائم ایسا ہے کہ آدمی اس میں تھوڑا ایکٹیو ہو جائے تو اس پتہ کتنا ملتا ہے. اس عمل کے بعد اللہ پاک اس کو دیتے ہیں فوراً 10,000 محل جنت کے اندر بناتے ہیں. کتنے؟ 10,000 محل جنت میں بن جاتے ہیں, اور یہ بنتے ہیں. وہاں ضرورت پڑے گی بادشاہ, میری بات یاد رکھنا, 10,000 محل بناتے ہیں, اور ہر محل میں سبحان اللہ 10,000 حوریں عطا فرماتے ہیں. یہ وہ ٹائم دے رہا اللہ پاک, یہ سینسبری کا وہ ٹائم نہیں ہے. اندازہ لگائیں, شان ہے اس کی, قادر ہے, جو چاہے دے دے. اتنا پسند ہے اس وقت بندے کا اوور ٹائم لگانا, مزدوری کرنا. فرماتے ہیں کہ 10,000 ہر محل میں حور رکھ دیتا, اور ہر حور کے ساتھ 10,000 غلام عطا کرتا. اور کتنے امیر ہو جائیں گے بھائی آپ اور میں یہ عمل کر لیں. اب کتنا وقت ضائع کیا, کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے, کوئی ضائع کیا نا وقت. یہ جو میں دیکھتا ہوں نا اللہ والوں کی زندگی میں بیٹھا ہوا, مجھے یاد ہے حضرت لاہور ہی یاد آئے, بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, سوچتے تھے کرتے کیا ہیں یہ, نہ ان کے کھانے کا شوق ہے, نہ پہننے کا شوق ہے, نہ سونے کا شوق ہے, نہ گپ مارنے کا شوق ہے, نہ اولادوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے رنگنے کا شوق ہے, نہ کبھی ڈیکوریشن کرنے کا شوق ہے, نہ کوئی بات ہے. یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ پتہ چلا کہ ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ دفعہ حضرت صاحب کو, اللہ اکبر, اتنی زبردست جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں حضرت صاحب اپنی فیملی کے ساتھ, جیسے ہم پکنک کرتے ہیں. اتنے حسین و کوئی ایک پہاڑی ہے, انہیں سبحان اللہ, اپنے حضرت کی بات کر رہا ہوں, بہت گرینری ہے, بہترین پہاڑی اونچی جگہ پہ, اور حضرت صاحب اس طرح بیٹھے ہیں, تخت لگایا ہے ماشاءاللہ, کارپیٹ بچھا ہوا ہے حضرت صاحب کا, بیٹھے ہیں, ان کی فیملی پیچھے بیٹھی ہے. تو میں جیسے فیملی کا ممبر ایسے میں پہنچ گیا صاحب, تو حضرت صاحب مسکرائے, ادھر ہی پہنچ گئے, تم آگے پہنچ گئے جناب. میں جو جس سے محبت کرے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اونچا بولیں. آپ کس سے کرتے ہیں؟ دکانوں سے, مجھ سے کرتے, میری باتیں مانتے ہیں. دیکھتا ہوں آج کے بعد کون میری باتیں مانتے ہیں. آدمی جس کی محبت کی بات مانتے نہیں مانتے. مجھے اپنے حضرت سے محبت تھی, اب تک وہی باتیں کر رہا ہوں جو حضرت نے کہی تھی. بولے سبحان اللہ, ہٹا نہیں. حضرت نے کہتا کونے کونے تجھے ماریں پیٹیں, کچھ کر دیں, بند کر دیں, کچھ بھی کر دیں, کونے کونے ملک میں جا کے تجھے ایک کام کرنا ہے, اللہ سکھانا ہے. اللہ کہنا مارو, اپنے حضرت کا نہیں مانتا. بولے سبحان اللہ, بولے ماشاء اللہ. آپ کو بھی گھسیٹ رہا ہوں, چلتے رہیں گے میرے ساتھ. اسکاٹ لینڈ کے تیار ہیں؟ بستر بنا لیں اپنے. تبلیغ میں بستر دیکھتے ہیں, میں آپ کی بناؤں گا انشاءاللہ. اسی جماعت نہیں ہے ہماری, بہت بس جماعت ہے انشاءاللہ. تو بھائی
10,000 محل بنتا ہے اس عمل پر. 10,000 اللہ حوریں دیتا ہے, ہر حور کے ساتھ 10,000 محل دیتے ہیں. اگلا جو انعام بتایا اللہ پاک نے, یار سن کے حیران ہو گیا. فرماتے ہیں اس کے ساتھ پھر اگلا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں میں, جس طرح دیتے ہیں نا کہ بہت بڑا نشان حیدر دیا تھا نا, جس طرح بڑے بڑے نشان ہوتے ہیں ملکوں کے, یہ فائنل بہت بڑا نشان ہے, اس کو عطا کر دیا جاتا ہے. سب سے بڑی یہاں وکٹوریا جس طرح یہاں کا بہت بڑا نشان ہوتا ہے, انڈیا کا بھی ہوگا وہی. تو اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو ایک ایسی چیز دیتا ہوں کہ اس کا نشان ہوگا وہ, اور بہت بلند اعزاز ہو جائے گا. اس کا اعزاز کہتے ہیں, کیا کہیں گے اعزاز, یعنی رتبہ, اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا اس سے. جیسے آپ کو اعزاز مل جائے نا, جیسے آپ یہ پولیس میں کام کرتے ہیں, ان کے تو کہتے ہیں ہم آپ کو 3 بلے لگاتے ہیں, تو پھر تو یہ اونچے ہو جائیں گے, تھوڑی سی ٹوپی ٹیڑھی ہو جائے گی تھوڑی اور, نہیں. اسی طرح اللہ کا جب لگتا ہے نا بیچ, تو پھر کیا حال ہوتا ہوگا, فرشتے مارتے ہیں سلوٹ, او شاباش, ترقی ہوگی بندے کی. وہ کون سا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کو بیچ دیتا ہوں, ابا بین کا دیتا ہوں. اللہ, اس میں بڑی تشریح کی کیا مقام ہے ابا بین کا. کئی جگہوں پہ آئے ابا بین کا لفظ. ہر عاشق نے, عاشق اس کو کہتا ہوں جو اہل اللہ ہیں الحمدللہ, ان کو عاشق کہتا ہوں. اور جو اہل قرآن ہیں, جو اہل تفسیر ہیں, یہ سب عاشق ہیں. انہوں نے اس کی تفسیر میں بڑی چیزیں لکھی ہیں الحمدللہ اپنے اپنے حساب سے, جو نظر ہے. ابا بین بہت اونچا مقام ہے. اللہ پاک کہتا ہے میں وہ بھی عطا کر دیتا ہوں, یہ بھی کس کہ اس نے اس اوقات میں کام کیا ہے, مزدوری کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھا. اوقات دیکھیں آپ بھی شاید کبھی کیا ہو غلطی سے, کوئی اللہ والا ملا ہو تو اس نے کروا دیا ہوگا. یہاں پتہ لگے گا آپ کو کہ اللہ والا ملا یا نہیں ملا. بولے سبحان اللہ. ہے نا کہ کوئی اللہ والا ملا ہوگا آپ کو, یا کوئی ڈبہ ملا ہوگا, پھر چوری ہو گیا یا تو کوئی, اور اللہ والا اسے یہ کام آپ سے ضرور کروایا ہوگا. دیکھنا ابھی ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا اللہ والا ملا ہے, آپ کس کا ہاتھ پکڑا ہے آپ نے. بولے سبحان اللہ. آج فیصلہ ہو جائے گا, چاہتے بھی آج باتیں ختم آپ کی, یا پھر کہیں گے ہم تو پکے مرید ہیں, آپ چھوڑنا نہیں. اتنا بڑا اعزاز اللہ والے اپنے مریدوں کو اسی ٹائم پہ لگا دیتے ہیں, ادھر ٹانگ گھسیٹتے ہیں. میں نے دیکھتا پاگل تمہیں نظر نہیں آ رہا اوقات, وہ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت میں کام, تو پھر پیچھے لوگ کرتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں, یہ نہیں کرتے. وہ کون سا وقت ہے جو اس وقت انعام سارے ملتے ہیں؟ سبحان اللہ, وقت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ وقت جو مجھے اتنا پسند ہے. کون سا؟ کہ فجر کی نماز ہو, اللہ ہو. سبحان اللہ بولیں. فجر کی نماز ہو, اس سے بندہ فارغ ہو, فارغ کو وہیں بیٹھ جائے, بیٹھ کے میرا ذکر ہو اللہ, اور ذکر کے بعد وہ فارغ ہو کے 2 یا 4 رکعت نماز کی پڑھے. جیسی نماز پڑھتا ہے یہ انعام میں دینا شروع کر دیتا. دیکھا, اب تک پتہ نہیں تھا اس اوقات کا, پتہ تھا قیمتی ہے, لیکن کہاں سے کہاں کرا دیے کام اللہ پاک. آپ کو دل کرتا ہے آدمی اس کو چھوڑے, صبح کے ذکر کو چھوڑے. اب آپ کو اچھا لگے گا بستر؟ اب تک تو سستی تھی کہ بستر بہت پیارا لگتا تھا, اور جناب میں نیند آتی تھی, اور فرض تو نہیں ہے نا جی, کوئی واجب تو نہیں ہے, تو یہ تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اللہ والوں کے احسان کتنے بڑے. میں حضرت کی بات کر رہا ہوں, میں اللہ والا, میں تو خادم آپ لوں, حضرت کی بات کر رہا ہوں. ہے نا حضرت کا احسان کہ یہ اوقات 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, کیسے اوقات, کیسی راتوں میں, اور کیسے ہم نے مہینوں میں بیٹھ کے کام کیا. پورا رمضان حضرت کی برکت سے ہم سے یہ کام ہو جاتا ہے الحمدللہ. کتنا جمع کر لیا. تو آج کے بعد وعدہ کریں الحمدللہ, ان عہدوں کو پکڑنا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے. اور جس ذریعے سے ہمیں یہ چیز ملا وہ کون تھے؟ اللہ والے تھے. ان کی قدر کرنی. جو دنیا ان کو گالیاں دے رہی ہو نا, بکواسیں کر رہی ہو نا, تو آپ اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں کہ یار ہمیں تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا, اور میں تو پتہ لگ گیا تو ہم جو آخرت میں جاتے مرتے, اور جب اس کے انعام ملتے تو آپ کہتے ہیں یہ انعام ہے کون سے؟ اللہ بتاتا کہ یہ وہ انعام ہے تو کرتا رہا ہے, تیری حضرت نے تجھے کرائے گا. ہے نا فائدہ اللہ والوں کے پاس جانے کے. ہم قدر ہی نہیں کرتے, ہم عزت کرتے ہیں, نہ تمیز ہے نہ عقل ہے, بدتمیزوں کی طرح بس پتہ ہی نہیں اللہ والوں کیا شان ہے, کس طرح ہماری زندگی میں آتی ہے حضرت صاحب نے. تب یہ ایک اوقات بتایا, انشاءاللہ آگے پھر بتاؤں گا. آپ یہ ایسے, اب یہ اوقات اتنا قیمتی ہے کہ آج کے بعد ہم نے اس کو پھر بیمار رکھتے ہیں. بیماری میں تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا.
अभी मैं सही हूँ, सुबह मेरा पेट खराब हो जाए, दर्द हो जाए, ऐसी कि मैं आ ना सकूँ, तो अल्लाह मर्जी। लेकिन अल्लाह पाक कहता है कि जिसको मैं छुट्टी देता हूँ ना, उसको कभी थोड़ी देर तू रेस्ट कर ले, फिर उसको थोड़ा बीमार भी कर देता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। तूने बास तो आना नहीं, तो फिर मैं उसको रेस्ट कराता हूँ इस तरह। क्यों कि तू फिक्र ना कर, बिस्तर पे तू लेट जा, तेरा इंतजाम पूरा, जो तू अमल करता था वो तेरे अमल के लिए फरिश्ते वहां पहुंच चुके हैं, और वो ही कर रहे जो अमल करता था, उनके जितनी मेहनत वो कर रहे हैं तेरे खाते में जा रहा है सारा सारा। हो गया पक्के सारे, बिल्कुल सच है। नमाज इतनी छोड़नी, इशराक बहुत बड़ी चीज है, सुबह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। तो अब तो ये है कि टाइम पीछे जा रहा है, जाता रहे टाइम, जहां तक पीछे जाएगा हम भी पीछे जाएंगे। क्यों भाई? अल्लाह बस फरमाए, अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीइल मुज़निबीन, तायसीन नबीय्यिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सम्मितना अलल ईमान व अम्मितना अलल ईमान वहशरना यौमल क़यामति मअल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तानु अलैकल बलागु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, या अल्लाह पूरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह पूरी उम्मत को बख्श दे। है मेरे मौला, जो भी हमने दुआएं मांगी हाजात के लिए मेरे मौला, परेशानियों के लिए तमाम दुआओं को कबूल फरमा। जिन औरतों ने मर्दों ने दुआओं के लिए कहा, उनके हक़ में दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें सुकून नसीब फरमा, या अल्लाह हमें सुकून नसीब फरमा, या अल्लाह हमें सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह सुकून वाली इबादतें नसीब फरमा, या अल्लाह सुकून वाली इबादत नसीब फरमा, सुकून वाले अमाल नसीब फरमा। ऐ मेरा मौला, औक़ात सहरा पर अमाल साला करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला, मरने से पहले पहले तो हमसे राज़ी हो जा। या करीम तो हमसे राज़ी हो जा। ऐ मेरे मौला, तो हमसे राज़ी हो जा।
یا اللہ ہماری موت آسان فرما دے، یا کریم ہماری موت آسان فرما دے، یا اللہ قبر کی منازلیں آسان فرما دے، یا اللہ قبر کے سوال آسان فرما دے، یا اللہ بقایا جتنی بھی منازلیں میرے مولا ہم پہ آسان فرما دے، اے میرے مولا ہنستے ہوئے جنت میں داخل فرما دے، یا اللہ ہمارے سے بے حساب جنت نصیب فرما دے، اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں جنت کے اعلی مقامات نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے توبوں کو قبول فرما، اے میرے مولا ایسے مجموع مجلس میں بار بار ہمیں جانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ذکر پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نام کو بلند کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اچھے نیک کاموں کے لیے ہمیں اپنا دائی چن لے میرا مولا، یا اللہ ہمیں سستیاں دور فرما، یا اللہ ہماری سستیاں غفلتوں کو دور فرما، ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا، اے میرے مولا ہماری اولادوں کو ہمارے امتحان نہ بنا، یا کریم ہماری اولادوں کو ہمارے امتحان نہ بنا، یا اللہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما، میرے مولا جو ہمارے کام اٹکے ہوئے میرے مولا تم کو صحیح فرما دے، یا اللہ اپنی رضا پہ راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو فیصلے ان پہ راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔